سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا سبق، پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مدینہ کے کچھ لوگ جب انہوں نے یہود سے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو وہ اپنے طریقے کے مطابق حج کرنے کے لیے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ وہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ پھر نبوت کے 12ویں سال میں دو قبیلے اوس اور خزرج، انہی کے کچھ لوگ پھر حج کے دنوں میں آئے۔ سوال یہ ہے، پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی؟ جواب، نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں لوگ مدینہ سے مکے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے مینا میں عقبہ کی جگہ پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ مدینہ کے ان دو قبیلوں ہی کے افراد تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے بہت سے لوگ اسلام لائے۔ صرف 2 سرداروں کے نام بتائیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے ہی مدینہ بھیج دیا تھا، ان کے ساتھ جو یہ اسلام قبول کیا جن لوگوں نے نبوت کے 12ویں سال میں، ان کے ساتھ ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا تھا۔ ان کی دعوت سے بہت سے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 2 مشہور صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں، یہ رات کو قیام کر رہے تھے اپنے گھر میں اور وہ فرشتے قریب آئے، ان کا گھوڑا جو ہے نا بدکنے لگ گیا اور انہوں نے اپنی نماز جلدی مکمل کی۔ صبح ان کو یہ ڈر تھا کہ میرا بچہ سویا ہوا ہے، اس کو نہ کہیں کچل دے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ رات میں نماز پڑھ رہا تھا، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا رات کے قیام میں، اور ایک روشنی میرے گھر کے قریب آتی تھی، جب میں نماز ختم کرتا تھا وہ اوپر چلی جاتی تھی۔ سارا بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ فرشتے تھے۔ اگر تو پوری رات ہی قیام کرتا رہتا نا، اپنی نماز ختم نہ کرتا، تو صبح کے وقت سارا مدینہ دیکھتا یہ منظر۔ یہ وہ صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے مشہور صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ بھی صحابی جنگ خندق کے اندر یہ شدید زخمی ہو گئے تھے، مسجد کے اندر ان کا خیمہ لگا تھا اور خون بہتا گیا اور آخر یہ شہید ہو گئے۔ تو یہ بھی 2 عظیم صحابہ کرام میں سے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال مدینہ میں رہے، نبوت کے 12ویں سال میں گئے اور نبوت کے 13ویں سال مکے واپس آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس کب آئے؟ نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم میں۔ جب یہ آئے تو ان کے ساتھ اور لوگ آ گئے، مدینہ کے بڑے بڑے سردار، انہی 2 قبیلوں میں سے، اوس اور خزرج میں سے حج کرنے کے لیے آئے، وہ اپنے طریقے کے مطابق، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ انصار میں سے کتنے آدمی اس بیعت میں شریک ہوئے؟ جواب، 12 افراد، 10 خزرج اور 2 اوس قبیلہ سے۔ 10 خزرج اور 2 اوس قبیلہ سے یہ افراد جو تھے یہ پہلی بیعت کے اندر شامل تھے۔ بیعت عقبہ اولا، پہلی بیعت عقبہ کس چیز پر ہوئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل وغیرہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ یہودیوں کے اندر یہ سارے جرم تھے، چوری بھی تھی بہت زیادہ، سود خوری بھی تھی، قتل بھی تھا، زنا بدکاری بھی تھی، ہر چیز تھی، شرک بھی تھا۔ ان سب نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم کبھی بھی یہ بڑے بڑے جرم ان کو اب نہیں کریں گے۔ سوال، انصار کی تربیت و اصلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو مدینہ روانہ فرمایا؟ یہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بھیجا کہ جا کر اوس و خزرج کو اسلام کی دعوت دیں، مدینہ کے لوگوں کو۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے نبوت کے 13ویں سال ہی، یہ دوسری بیعت عقبہ کے بعد 13 سال مکے میں جب گزر گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے مکے میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا تھا
کہ امرت بالقرى تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ، کہ میرے اللہ نے مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے جو دنیا کی ساری بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی وہاں سے حکم چلے گا اور پوری دنیا اس کو مانے گی، یعنی آرڈر مدینے کا ہوگا اور پوری دنیا میں وہ مانا جائے گا۔ امرت بالقرى تأکل القرى یقولون یثرب، لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں، لیکن آج میں اللہ کا نبی اس کو مدینہ نام دے رہا ہوں، مدینہ النبی۔ تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام یثرب کا چنا پسند کیا اور رکھ دیا۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام تھا۔ دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ جواب نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ جو ہے وہ چلے گئے۔ جب دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بیعت عقبہ کے لیے گئے مینا والی جگہ پر، عقبہ نامی جگہ میں، تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ مکے کا بڑا سردار۔ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، جب کہ ابھی تک وہ اپنے قوم کے دین پر تھے، کیونکہ یہ نبوت کا ہے 13واں سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابھی مکے میں۔ دوسرا جو وفد آیا اوس و خزرج کا مدینے سے، جنہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اولاد کا قتل نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، سب کچھ شرک نہیں کریں گے، تو اس موقع پر یہ ایک پہلی بیعت ہوئی۔ دوسری بیعت ہوئی، اس پر بھی انہوں نے یہ جو ہے نا دعوے کیے اور وعدے کیے لوگوں نے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مدینے آئیں، ہم آپ کا ہر لحاظ سے دفاع کریں گے مدینے میں، آپ مکے کو چھوڑ دیں، ادھر ظلم آپ پہ بہت زیادہ ہیں، آپ مدینے آ جائیں، ہم آپ کا ہر لحاظ سے دفاع کریں گے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا اسلام ہے جنگ بدر کے بعد، کیونکہ جنگ بدر کے اندر یہ قید بھی ہو گئے تھے، مشرکین کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے اور قید ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ اے میرے صحابہ، یہ میرا چچا ہے، ہمارے خلاف تلوار لے کے آیا، میرے خلاف، آپ کے خلاف، مسلمان اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، تو اس کے بارے میں آپ سب کا کیا فیصلہ ہے؟ تو سب صحابہ نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ میرا چچا ہے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، قید میں رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے یا قتل کر دیا جائے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے۔ تو عباس بن عبد المطلب جنگ بدر کے بعد آ گئے مکے واپس، قید سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر گئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، مکے میں ہی کلمہ پڑھ لیا اور جا کر پھر ہجرت کی۔ تو لیکن اس وقت تک نبوت کے 13ویں سال تک اپنی قوم کے دین پر تھے، بت پرستی پر۔ سوال ہے دوسری بیعت عقبہ میں انصار کی تعداد کتنی تھی؟ نبوت کے 13ویں سال میں وہ دوسرا وفد اوس و خزرج کا جو آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جواب یہ ہے کہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے دوسری مرتبہ۔ 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، 62 قبیلہ خزرج اور 11 اوس قبیلہ سے، یہ 2 بڑے یہود کے قبیلے، اور تقریباً ان میں سے اکثر ہی لوگ دونوں قبیلوں کے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں اوس و خزرج کے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے یہودیت پر تھے، اسلام قبول کر کے پھر یہ بنے انصار، جو مشہور ہیں مدینہ کے اندر مہاجروں کی مدد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی ان کی شان بیان کی ہے سورۃ الحشر وغیرہ میں۔ اسلامی عقیدہ، اس کے متعلق ہمارا سوال یہ ہے، کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ قسم اٹھاتے ہیں ہم کسی بھی اپنے ساتھی کو، کسی کو یقین دلانے کے لیے عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اللہ کی قسم اٹھانا کیسا ہے؟ اور اللہ کے غیر کی، بھی مجھے جو ہے نا اپنی ماں کی قسم میں یہ ضرور کروں گا، مجھے قرآن کی قسم میں یہ ضرور کروں گا۔ تو قسم کس حد تک بندہ اٹھا سکتا ہے، کن الفاظ سے اٹھا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا بھی جائز ہے؟ سورۃ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا ہے نا اگر قسم اٹھانے کا تو وہ کیا کہا ہے؟ قل بلا وربی لتبعثن، ترجمہ کہہ دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ مشرکین مکہ انکار کرتے تھے نا کہ جب موت آ گئی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی میدان محشر نہیں ہوگا، کوئی نہیں، بس حساب کتاب ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے پیغمبر تو میری طرف سے ان کو کیا ہے، میری قسم اٹھا، اپنے رب کی قسم اٹھا، کسی اور کی نہیں، اپنی بھی نہیں اٹھانی نبی نے، اپنے نام کی، اپنی ذات کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، لوگوں کو کہا کہ میرے رب کی قسم یقیناً ضرور تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ تغابن 28واں پارہ، اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قسم اٹھوائی ہے اپنے محبوب سے بھی تو وہ بھی صرف اپنی ذات کی، رب العالمین کی، تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے قسم اٹھوائی ہے لوگوں کو مزید یقین دلانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے یقیناً شرک کیا، قد بے شک، یقیناً اس نے شرک والا کام کیا۔ جس نے کسی بھی بندے کو یقین دلانا تھا اور قسم اٹھائی ہے، پختہ وعدہ کیا ہے اللہ کے غیر کی قسم اٹھا کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اس نے شرک کیا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم اٹھانی ہو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے، یا تو خاموش ہی رہے، اگر ضرورت ہی پڑ رہی ہے قسم اٹھانے کی تو اللہ کی اٹھانی ہے، وگرنہ خاموش رہنا ہے۔ اگر اللہ کے غیر کی اٹھائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ابو داؤد میں موجود یہ فرمان، وہ بندہ شرک کر جائے گا۔ اللہ کی قسم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کا نام لے کر قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، رحمان کی قسم بالکل ٹھیک ہے، رحیم کی قسم مجھے بالکل ٹھیک ہے، مجھے قدوس کی قسم، اللہ تعالیٰ کا القدوس ہے، مجھے السلام کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ، معبود، اللہ کا مطلب معبود، سچا معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یہ لے کر بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی۔ قرآن مجید جو ہے نا، یہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے بول ہیں، اور جو بول ہوتے ہیں وہ صفت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی قسم کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے بول ہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، غیر اللہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے جس طرح ہمیں پیدا کیا ہے، ایک سلسلہ ہے، اس طرح قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے بول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم جب رحمان اور رحیم کی کھائی جا سکتی ہے تو قرآن کی بھی کھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی فرد کا نام لے کر، وہ ماں کا نام لیا جائے، باپ کا نام لیا جائے، بندہ اپنا نام لے، عرب کے لوگ ایسے ہی قسمیں کھاتے تھے کہ میری ذات کی قسم، میری عمر کی قسم، میری ماں کی قسم، ایسی قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو تربیت کی کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی قسم کھانی پڑے وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، بس کہ اپنے رب کی قسم کھانی ہے، اس کے علاوہ نہیں، رب کی ذات، رب کی صفات۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں، اللہ کے بول ہیں، اللہ تعالیٰ کی زبان سے ادا کردہ الفاظ ہیں۔ اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا اس کی اسلام نے بالکل بھی اجازت نہیں دی۔ اب ایک اور خاص چیز اس کے اندر، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم قسم اٹھا لیتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کر سکتے، رہ جاتی ہے قسم، توڑ دیتے ہیں قسمیں۔ تو اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لے، اللہ ایک تو غیر اللہ کی اٹھائی وہ تو بالکل ہی غلط ہے، قسم بھی اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی، کسی بھی اپنے پختہ ارادے پر، کسی کو سمجھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کی قسم میں جو ہے نا آپ سے یہ رقم میں نے لی ہے، میں اس تاریخ کو دے دوں گا، یا کوئی بھی معاملہ ہو کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے چوری کی ہی نہیں، میرے اوپر الزام ہے، کسی بھی طریقے سے اپنی صفائی لینے کے لیے اب بندے نے قسم کھا لی اللہ کی، لیکن اس کو پورا نہیں کر سکا،
تو اللہ کا قرآن ہے، 7ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ کئی لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے بات بات پہ قسم اٹھانا، ہر بات پہ۔ کئی لوگ ہمیں ایسے معاشرے میں ملتے ہیں، وہ باتیں دو کرتے ہیں 5 مرتبہ قسم اٹھا جاتے ہیں، اللہ قسم ایسے نہیں، اللہ قسم ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں ایسا بندہ تو جھوٹا ہوتا ہے جو ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کی ایسی عادت ہی بن جائے نا ہر بات پہ قسم اٹھانے کی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لغو ہر بات پہ ہی قسم، تھوڑی تھوڑی بات پہ ہی قسم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایسی قسمیں معاف کر دی۔ یہ کوئی پکی قسم نہیں ہے، ایسا بندہ جو ہے نا کوئی مجرم نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے یمین غموس، جھوٹی قسم کھاتا ہے بندہ، قسم بھی اللہ کی کھا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، پکا جھوٹ بول رہا ہے، کسی بھی معاملے میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، چوری کی ہے مان نہیں رہا، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس پہ بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پہ توبہ ہے، کیونکہ یہ جھوٹ آ گیا بیچ میں۔ ایک ہے سچی قسم کھائی ہے، بالکل بندہ قرض لیا کسی سے اور بندہ کہتا ہے میں انشاءاللہ جو ہے نا فلاں تاریخ کو جمعے کے دن آپ کو یہ دے دوں گا، اللہ کی قسم دے دوں گا۔ اب یہ اس نے ایک وعدہ کر لی ہے، قسم کھا لی ہے، پختہ قسم کھا لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی جو قسمیں ہیں نا عقدتم الایمان، جو تم نے پختہ قسمیں اٹھائی ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور تم نے یہ یقین دلایا اگلے بندے کو کہ میں یہ کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسی قسم پختہ قسم اٹھا لی جس قسم کے اندر جھوٹ نہیں ہے، اور یا ایک تو ہے کہ اول اس کو پورا کرو کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اگر پورا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا قسم اٹھانے والا بندہ اگر اپنی قسم کو پورا نہیں کر سکا، سچی قسم ہے جھوٹ نہیں ہے، پختہ قسم ہے، یقین کے ساتھ کسی کو یقین دلایا ہے قسم اٹھا کے، قسم پوری نہیں کر سکا، تو قسم اٹھانے والا بندہ اس کا کفارہ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کھانا وہ خود کھاتا ہے نا اسی طرح کا درمیانہ سا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے، یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا جس بندے نے قسم اٹھائی ہے سچی لیکن پوری نہیں کر سکا۔ اگر کھانا نہیں کھلانا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جیسا لباس آپ پہنتا ہے ویسا لباس 10 مسکینوں کو لے کے دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیسرا آپشن ہے کہ اگر یہ 2 کام نہیں کرنے تو پھر کسی قیدی کو جو بے گناہ ہو اس کو آزاد کروا دے، او تحریر الرقبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندے کے پاس قیدی کو آزاد کروانے کی بھی طاقت نہیں ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی قیمت اس کے پاس نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، لباس بھی اتنا نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک ایک سوٹ وہ لے کے دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر بندہ 3 روزے رکھ لے۔ یہ اس نے جو قسم اٹھائی تھی نا سچی اور پختہ یقین دلایا تھا پوری نہیں کر سکا، 3 روزے رکھ لے گا۔ اب یہ 3 روزے اکٹھے رکھنا بھی شرط نہیں ہے، ایک آج رکھ لیا 2 دن چھوڑ کے ایک رکھ لیا، یہ بھی اسلام نے رخصت دی ہے کہ 3 روزے رکھ لے، یہ اس بندے کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ باقی رہی دوسری بات کہ اللہ کے علاوہ کی قسم، وہ تو بالکل جائز ہی نہیں، وہ تو خود ایک جرم ہے، وہ تو شرک ہے، وہ کفاروں سے ختم نہیں ہونا، وہ معافی سے ختم ہونا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم ہے وہ بھی معافی سے ختم ہونی ہے، اور جو بات بات پہ قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے معاف کر دی ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔